سورہ الکہف آیت نمبر 107۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح نیک اچھے، کانت ہے لہم ان کے لیے جنات الفردوس جنت فردوس، نزلا مہمان نوازی کے لیے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یبغونا نہیں وہ چاہیں گے، انہا اس سے، ہی والا جگہ بدلنے کی۔ کل کہہ دیجئے، لو کانا اگر ہوں، البحر سمندر، مدادا سیاہی یا روشنائی، لکلمات ربی تیرے رب کے کلمے لکھنے کے لیے، تیرے رب کی باتیں بیان کرنے کے لیے، لنفد البحر البتہ ختم ہو جائیں سمندر، قبل اس سے پہلے کہ ان یہ کہ تنفد کلمات ربی کہ ختم ہوں باتیں تیرے رب کی، ولو جینا اور اگر ہم لے آئیں، بمثلی ہی اس جیسی، جتنا سمندر ہے بمثلی ہی اس جیسی، مددا مدد کے لیے۔ کل کہہ دیجئے، انما سوائے اس کے نہیں، یا در حقیقت انا میں، بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح کا۔ کل کہہ دیجئے، انما در حقیقت یا سوائے اس کے نہیں، انا میں، بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوہا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما فقط سوائے اس کے نہیں، الہکم تمہارا الہ، و الہ واحد ایک الہ ہے، فمن کانا پس جو ہے، یرجو وہ امید رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے، لقاء ربہ اپنے رب کی ملاقات کا، فلیعمل پس چاہیے کہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل کرنا، ولا یشرک اور نہ وہ شریک کرے، بعبادتی عبادت میں، ربی ہی احدا اب کسی ایک کو اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الکہف ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا، مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہماری جو پریشانیاں دنیاوی یا دینی معاملے کے اندر جو ہماری مشکلات آتی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے اور ہم سے دور فرمائے۔ سورہ الکہف کے اندر جیسا ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے 3 سوال کیے، اور آپ نے ان 3 سوالوں کا جواب دیا۔ اس کے اندر الکہف والے کون تھے، خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہم نے پڑھا، اور ذوالقرنین بادشاہ کا ہم نے پڑھا، واقعہ پڑھا، سارا تفصیل سے بتایا گیا ہے ان کے اندر ان کو۔ اور ہمیں اگر مان لو گے تمہاری اس میں فلاح ہے، کامیابی ہے، اگر نہیں مانو گے تو اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم سے پوچھے گا اس معاملے کے اندر۔ بات ایک سوچنے والی ہے ذوالقرنین کے بارے کے اندر، جو ہم نے آخر میں پڑھا، کہ میں سوچ رہا تھا کہ ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے ذوالقرنین کا، اس امت کے اوپر، یہ انسانیت کے اوپر۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ یجوج مجوج، وہ مفسدین فی الارض، وہ کہتے ہیں زمین کے اندر فساد برپا کرنے والی قوم تھی، وہ جدھر جاتے تھے ہر چیز کھا پی جاتے تھے، اور ہو سکتا ہے انسانوں کو بھی، لوگ کسی مفسر لکھا کہ انسانوں کو بھی چٹ کر جاتے جب ضرورت پڑتی ان کی، اتنے ظالم لوگ تھے۔ تو ان کا یہ احسان ہے، انہوں نے اس کو ایک درہ کار کو بند کر دیا، اگر وہ کھلے ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ہم کون کس طرح بچ جاتا، تو کس طرح وہ نکلتا، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسے کام لیا، اللہ فرمایا کہ بندے کا، جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کام تو اللہ کا ہے، لیکن جن کے ہاتھ سے کیا، ذوالقرنین کے ہاتھ سے کیا، تو یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ایک وہ اس فتنے کو اس دیوار کے پیچھے لگا دیا، جب آزاد ہوگا تب آزاد ہوگا، لیکن اس وقت اس کا ایک حل بھی نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کو وہ ختم کریں گے، سارے معاملات ہم نے پڑھا۔ تو ان کا جیسے پڑھا تو ان کا یہ احسان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان شرط ہے، ہر عمل کے لیے ایمان شرط ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ایمان لانا فرض ہے۔ جو نیک کام کرے گا، چاہے کافر ہے، کوئی بھی قوم ہو، نیک کام کرے گی اجر ملے گا دنیا کے اندر،
کسی نے یہ گنگا رام ہے، گلاب دیوی ہے، میو سلطان ہے، غیر مسلم تھے، بنایا، آج تک بنا، ان کا نام چلتا ہے، ان کو دنیا میں ان کا نام مل گیا، ان کو اس کا اجر دنیا مل گیا، لیکن آخرت میں اس کو اجر ملے گا جس کا ایمان، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اللہ پر اور اللہ کے نبی ایمان لے کر آیا، اور میں اس کا لیے اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے صالح، اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، نیک معاملات کیے، نیک سلسلے، یعنی انسان نیک عمل کرتا ہے، یہ بڑی اچھی مومن بندے کی خوبی بتائی گئی ہے۔ صالح عمل، ہر نیک عمل صالح ہے، صالح عمل ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو وہ صالح عمل ہے، ہر وہ عمل جو حلال کھانے کے بعد کیا ہے صالح عمل ہے، یہ سارے صالح عمل ہے۔ عامل الصالحات، کہ اس نے صالح عمل کیے، کانت ہے لہم اس کے لیے جنات الفردوس، جنت فردوس۔ یہ جنت فردوس کیا ہے؟ جنت میں سب سے اونچا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جب بھی اللہ سے مانگو جنت فردوس مانگا کرو، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس میں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، جنت فردوس میں سے، یہ اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ نزلا، فرمایا مہمان نوازی ہوگی ان کی، وہ جنت فردوس جنہوں نے یہ سب اللہ کے نبی سے واقعہ سنے اور آپ نے ان کو بتائے، اس کے اوپر ایمان لے کر وہ آئے اور انہیں صالح عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ نزلا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، اللہ ان کو ان کے لیے جو تیار کیا معاملات اللہ ان کو دے گا۔ مہمانوں کے بارے کے اندر حدیث مجھے یاد آ گئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بن بلائے کسی کی محفل میں شرکت نہ کیا کرو، بن بلائے مت جاؤ۔ فرمایا جو بن بلائے کسی کی دعوت میں جاتا ہے نا، فرمایا وہ چوروں کی طرح داخل ہوتا ہے اور لٹیروں کی طرح نکلتا ہے، حدیث پاک ہے۔ جو بن بلائے مت جاؤ، دعوت دے جاؤ، ایسے نہ چلے جاؤ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ وہ رہیں گے اس میں، لا یبغون عنہا حوالہ، کبھی کوئی نہیں چاہے گا اس جگہ کو بدلنے کا، کوئی نہیں چاہے گا جنت سے باہر آنے کو، اتنی خوبصورت جنت، پرسکون، اطمینان، دنیا کی ہر نعمت وہاں پر ہوگی، کون چاہے گا وہاں پر جانے کو، کون نکلنے کو؟ ہر بندہ جو ادھر جائے گا وہ خوش و خرم رہے گا، اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ ہمارے جو جنت میں چلا گیا وہ کیا، وہ چاہے گا نہیں میں بدلوں اپنی جگہ کو، وہ جنت میں رہے گا، اس کی خوشی، اس کی خواہشیں ادھر رہنے کی ہوگی، وہ کبھی نہیں چاہے گا دنیا کے اندر آ جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کہ نہیں جی وہ آتے ہیں، وہ چکر لگاتے ہیں، وہ جمعرات کو بھی آتے ہیں، وہ بدھ کو بھی آتے ہیں، جب ختم دلو تب بھی آتے ہیں، جب میلاد ہوتی تب بھی آتے ہیں، وہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وہ جو جنت میں وہ نہیں آتا، اس کا دل ہی نہیں کرتا آنے کو، وہ کہتا میں نہیں جانا۔ کو فرمایا کہ اس کے کہا تھا حضرت جاب کے والد سے کہ اس نے کہا، فرمایا تیری اور کچھ خواہش؟ وہ کہہ لے مجھے اجازت میں دنیا میں جاؤں۔ فرمایا یہ ہمارا قانون نہیں ہے دنیا میں جانے کا، جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، مگر دنیا میں یہ قانون نہیں ہے، ادھر رہنا جو رہنا۔ یہ جو جنت میں چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ نہ اس نے چاہنا ہے نہ واپس آئے گا۔ اور جو جہنم میں چلا گیا اس تو فرشتوں نے آنے دینا، تو تمہارے پاس کون آتا ہے؟ کون ہے تمہارے پاس؟ یہ سب شیطانی چکر ہیں، یہ شیطان کا فریب ہے، دھوکہ ہے، تمہارے پاس آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس سے شیطان کے ساتھ فریب ہیں۔ کل کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر ہو سمندر، مدادا سیاہی، سیاہی روشنائی، لکلمات ربی نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی، اپنی شان بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ سمندر سب سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریفات، اللہ کے احسانات جو اس نے بندوں کے اوپر کیے ہیں وہ تم لکھنا شروع کر دو، فرمایا یہ سمندر ختم ہو جائیں، اس جیسے اور سمندر آ جائیں۔ سورہ لقمان کے اندر ہے اگر 100 سمندر بھی آ جائیں وہ سارے درخت قلم بن جائیں، تم اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے، شمار نہیں سکتے، اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں تم گن سکتے نہیں ہیں۔ کیا یہ ایک انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھا کتنی دنیا ہے، یہ اللہ نے اس کے جو اتنا سا انگوٹھا ہے یہ بالکل ہر بندے کا علیحدہ ہے، اس کا جب تھم لگتا ہے اس کے پہ ہر بندے کا تھم علیحدہ، کتنے کسی سے نشان ہو گئے، لیکن اتنے اربوں دنیا ہے، ہر بندے کا تھم علیحدہ، اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا کوئی کر نہیں سکتا، ایسے کرے گا کوئی بندہ، کوئی بنا ہی نہیں سکتا، ہر بندے کا علیحدہ ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ یہ شداد ہے، یہ فلانا ہے، فلانا فلانا، یہ اس کی نشانی ہے، لوگ کہتے ہیں سکین ہوتا ہے۔ اسی طرح مکھی کا جو پر ہے ہم دیکھتے ہیں، مکھی کا پر فرمایا ایک کے اوپر زہر ہے، ایک کے اوپر تریاق ہے، شفا ہے،
دو پارے چھوٹے سے پارے ہیں، ایک کے اوپر اللہ نے زہر رکھ دیا، اس کے اوپر ایک اوپر وہ شہد ہے، فرمایا تریاق ہے، اس کی شفا ہے، پر جب وہ گرتی ہے پانی کے اندر وہ جو زہر والا پر وہ نیچے پہلے ڈبوتی ہے، فرمایا تم اس کو ساری کو ڈبو دو، وہ جو شفا والا پر جائے گا، وہ جو پانی جو بھی اپنا شفا یاب ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ یعنی اس پروں کے اندر اللہ کی کیا خوبی رہ دیتی ہے۔ فرمایا اونٹ کو دیکھو کہ اللہ نے کیا بنا دیا ہے، غور و فکر کو اس کے اندر، سمندر کے اندر اللہ کی کیا نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں تو شمار ہی کر سکتے۔ یعنی یہ دن رات سورج چاند ستارے تم اس کے کلمات کو لکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اپنی شخصیت دیکھ لو، تمہارے اندر کیا ہے، انسان اپنا دیکھ لے اس کے اندر کیا کیا ہے، انسان گن نہیں سکتا۔ کل کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں، انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہاری طرح۔ ادھر ہم ترجمہ کیا کریں، اب میں انسان نہیں تمہاری طرح، یہ ترجمہ کریں، پھر ہم ادب والے ہو جائیں گے، پھر ہم بادب ہو جائیں گے، پھر گستاخی نہیں ہوگی۔ اللہ کل کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں، انا بشر مثلکم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اللہ معاف کرے، کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ان کا کیا مقام ہے۔ جیسے ہم نے حدیثیں پڑھی تھی کہ فرشتے دو آئے، انہوں نے ترازو لگایا، اللہ کے نبی کو ترازو میں رکھا، پھر ایک آدمی، پھر دو آدمی، تین آدمی، اللہ کے نبی کا پلڑا مارا، وہ فرشتہ کہنے لگا تم پوری مخلوق کو اثر رکھ دو، اس نبی کا پلڑا ہمیشہ وہ اس کا باری رہے گا۔ یعنی ان کا یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یعنی ہم تو تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ فرمایا انسان ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بیوی بچے ہیں، کاروبار کیے تو میں اندر جوانی، بچپن، بڑھاپا، سارا کچھ تمہارے سامنے ہے، دنیا سے چلے گئے۔ پھر میں کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کبھی گستاخی کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن میں کتنی آیات ہیں، اے نبی آپ کہہ دو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اگر ہم اپنے میں سے اللہ کے نبی کو نکال دو، ہمارے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ ہے کہ وہ ہمارے سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، ہماری عظمت ہے، ہماری شان ہے، ہم خیر البشر ہیں، اتنے یہ عظمت ہماری۔ یوحا الیہ، فرق کیا ہے؟ وحی کی جاتی ہے میری طرف، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، میری طرف فرشتہ آتا ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، سوائے اس کے لیے تمہارا الہ ایک الہ ہونا چاہیے، عبادت کرنی ایک اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ بیٹی، نہ اس نے کسی کو اپنے جو اختیار کسی کو دیے ہیں، وہ ایک مالک ہے، ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پس جو چاہتا ہے اللہ رب، ہر انسان کا کوئی بھی عمل ہو نا، کوئی بھی عمل، جیسے ہم نے پڑھا ہے انسان کا کوئی عمل اگر وہ آخرت سے وہ اس میں آخرت کا عمل دخل نہیں نہ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو، جب انسان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں اس کا اجر لینا ہے یا اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ فرمایا جو عمل کرے صالح اور اس کو امید بھی ہو اللہ سے ملاقات کرنے کی، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرائے، پھر اس کے معاملہ ٹھیک ہوں گے، پھر وہ اللہ کے اس کے قابل قبول ہوں گے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک، نہ شرک کرے، وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، بعبادتہ، ساتھ اس کی عبادت کے، رب احد، ایک رب کے، کسی کو شرک کیا ہے؟ اس کے اندر ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے سب سے خفیف شرک یہ ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ فرمایا یہ بہت بڑا شرک ہے، اس سے بچنا ہے، دکھلاوے سے بچنا ہے۔ جیسے ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جو شخص کسی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی کا ثبوت کر دے گا کہ تو نے نماز اس کے لیے پڑھی تھا، اب جاؤ اسے اس کا بدلہ لے، روزہ اس کے لیے رکھا تھا، قرآن کا میں پڑھتا ہوں، بڑی پیاری آواز ہے، وہ کہے گا واہ واہ، جاؤ اسے اجر لے، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ فرمایا یہ شرک ہے، یہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نہ شریک بناؤ اس کی عبادت میں کسی ایک کو بھی، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو پڑھا جو سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔